یہ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے طریقے کے بیان میں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار کے علاوہ جو اس حدیث کی روایت کرنے والے اور راوی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ میرے محترم دوستو، اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 5 احادیث مبارکہ لائے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بیان ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے پر واضح روشنی پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ کر اور پھر دائیں ہاتھ سے اور پھر دائیں ہاتھ کی کن انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، پھر کھانا کھا کر انگلیوں کو صاف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہنچنے سے پہلے انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، پھر کسی کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے فلا یمسح یدہ حتی یلعقھا او یلعقھا، یعنی اپنا ہاتھ کھانا کھانے کے بعد صاف نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اس کو چاٹ نہ لیتے یا ایک دوسرے کو چٹوا نہ لیتے۔ میرے محترم دوستو، باب ما جاء فی صفت اکل، اکل حمزہ کے زبر کے ساتھ ہو تو مراد یہ ہوتا ہے ادخال الطعام الجامد من الفم الی البطن، کہ طعام جامد کو، جمے ہوئے طعام کو، کھانے کو منہ سے پیٹ کی طرف داخل کرنا، چاہے وہ غذا کے طور پر ہو یا بطور تلذذ کے ہو، جیسے کھانے کا لقمہ ہو گیا یا پھل وغیرہ ہو گیا، اس کو اکل کہتے ہیں حمزہ کے زبر کے ساتھ۔ اور اگر یہ حمزہ کے پیش کے ساتھ ہو، اکل ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے اسم لما یوکل، کہ ہر کھائی جانے والی چیز کو اکلا کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال فرماتے تھے اور پھر 3 انگلیوں کو چاٹ بھی لیتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد 3 مرتبہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانے کا معمولی سا حصہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ۔ قال ابو عیسیٰ وروى غیر محمد بن بشار هذا الحدیث، اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بعض نسخوں میں لفظ ثلاثن کی بجائے الثلاث نقل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ثلاثن مرات کی صفت نہیں بلکہ 3 انگلیاں مراد ہیں، انگوٹھا، انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی، یعنی ابہام، مسبحہ اور وسطیٰ، کہ ان تینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا کھایا کرتے تھے اور پھر ان انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ انگلیوں کو چاٹنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کی ابتدا وسطیٰ انگلی سے، پھر سبابہ سے اور پھر ابہام کو چاٹتے تھے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کر کے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والابہام واللتی تلیہا والوسطی ثم رأیتہ یلعق اصابعہ الثلاث قبل ان یمسحها الوسطی ثم التی تلیہا ثم الابہام وکأن السر فیہ ان الوسطی اکثر تلویثا لأنها اطول فیبقى من الطعام فیہا اکثر من غیرها وَلِأَنَّهَا لِطُولِهَا أَوَّلُ مَا يَقَعُ فِي الطَّعَامِ أَوْ لِأَنَّ الَّذِي يَلْعَقُ الْأَصَابِعَ يَكُونُ بَطْنُ كَفِّهِ إِلَى جِهَةِ وَجْهِهِ فَإِذَا ابْتَدَأَ بِالْوُسْطَى انتقل إِلَى السَّبَابَةِ إِلَى جِهَةِ يَمِينِهِ ثُمَّ إِلَى الْإِبْهَامِ كَذَلِكَ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 3 انگلیوں، انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی یعنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی سے کھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ اپنی تینوں انگلیوں کو صاف کرنے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے، پہلے درمیانی انگلی کو، پھر اس کے ساتھ والی شہادت والی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو۔ اور اس طریقے پر چاٹنے میں یہ راز ہے کہ درمیانی انگلی بوجہ لمبے ہونے کے زیادہ ملوث ہوتی ہے، یا پھر اس لیے کہ جو شخص چاٹتا ہے تو اس کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ اس کے چہرے کی طرف ہوگا، پس جب ابتدا درمیانی سے کرے گا تو پھر اسے دوسری انگلی سبابہ کی طرف انتقال دائیں جانب سے ہوگا، اور پھر انگوٹھے کے لیے بھی اسی طرح، گویا چاٹنے میں بھی دایاں جانب ملحوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ باقی یہ انگلیاں کب چاٹنی چاہیے، سنت کیا ہے میرے محترم دوستو؟ بعد الفراغی لا فی الاثنائی، یہ چاٹنا بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہے، کھانے کے دوران نہیں چاٹنا چاہیے، بلکہ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر انگلیاں چاٹیں، اور یہی سنت ہے۔ قال ابن حجر فیسن قبل المسح او الغسل وبعد الفراغ من الاکل لعقها لروایت مسلم ویلعق یدہ قبل ان یمسحها محافظۃ علی البرکۃ وتنظیفا لها، یعنی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، نہ کہ کھانے کے دوران۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس انگلیوں کا چاٹنا پونچھنے یا دھونے سے پہلے یا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سنت ہے۔ مسلم شریف کی اس روایت کی بنا پر کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو پونچھنے سے پہلے اس لیے چاٹتے تھے تاکہ ان کی صفائی اور برکت کا تحفظ ہو جائے۔ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ 3 انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا 3 مرتبہ، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ چاٹنا مستقل ادب ہے کہ اس سے مکمل صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اور 3 انگلیاں چاٹنا یہ الگ مستقل ادب ہے، جیسا کہ اسی باب کی 4تھی روایت میں آ رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق چاٹنا بھی سنت ہے اور چٹوانا بھی سنت ہے، مگر چٹوانا وہاں مناسب ہے لا یتقذرہ، کہ اس سے لوگ گھن نہ کھائیں، جہاں سامنے والا اسے بے تکلفی، محبت، شفقت، سنت اور برکت سمجھے۔ مثلا مخلص خادم ہو، شاگرد رشید ہو، اپنی اولاد ہو، اپنی اہلیہ ہو، اور پھر وہ چاٹنے کو پسند اور اس میں لذت محسوس کریں تو وہاں چٹوا لیں، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ مگر ایسے لوگ جو متکبر ہوں، جن کے دماغ میں تہذیب مغرب کی رعونت ہو، جو سرمایہ دار اور مترفین ہوں، اور جنہیں خیر و برکت، محبت اور خلوص کے اس عمل سے کراہت ہو، وہاں نہیں چٹوانا چاہیے۔ خلافا لمن کرہ من المترفین لاق الاصابع استقذارا، بخلاف متکبرین مالدار قسم کے لوگ جو انگلیوں کو چاٹنے سے نفرت اور گھن محسوس کریں، وہاں چٹوانا مکروہ ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہاں جو ہے نا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، انگلیاں چاٹنے کی برکات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں انگلیاں چاٹنے کی علت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا لے تو اسے کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ، کیونکہ اسے کیا خبر کہ کھانے کے کون سے جز میں خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح برتن کا چاٹنا بھی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی برتن میں کھایا پھر اسے چاٹ لیا، من اکل فی قصعۃ ثم لحسها استغفرت له القصعہ، فرمایا کہ جس آدمی نے کسی برتن میں کھایا پھر اسے چاٹ لیا تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احیاء العلوم میں ہے، جس نے برتن چاٹ لیا پھر اسے دھویا اور وہی پانی پی لیا، کان لہ کعتق رقبہ، اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کر لیں، اجر بہت بڑا ہے۔ ایک نیز یہ بھی آیا ہے، جس نے دسترخوان پر گرے پڑے کھانے کے ٹکڑے کھا لیے، یا جو
پلیٹ سے گرا اسے اٹھا کر کھا لیا تو فرمایا من اکلا ما یسقط من الخوان او القصعۃ امن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق، تو وہ فقر، برس اور جنون جذام سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد حماقتوں سے محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، دیلمی میں ہے جس نے دسترخواں پر گرنے والے ٹکڑے کھائے، من اکل ما یسقط من المائدۃ خرج ولدہ صباح الوجوہ ونفی عنہ الفقر، اس کو اللہ پاک خوبصورت اولاد دے گا اور وہ آدمی خود فقر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہر ایک وظائف پوچھتے رہتے ہیں، جی وظیفہ بتائیں اولاد خوبصورت پیدا ہو۔ جی اولاد خوبصورت پیدا ہوگی اس کے لیے یہی ہے کہ دسترخواں پر جو ٹکڑے گرے ہیں ان کو اٹھا کر کھائیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے اور وہ خوبصورت اولاد بھی ہوگی، اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فقر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَوْرَدَهُ فِي الْإِحْيَاءِ بِلَفْظِ عَاشَ فِي سَاعَةٍ وَعُوفِيَ فِي وَلَدِهِ، اور احیاء میں ہے کہ وہ فراوانی والی زندگی گزارے گا اور اولاد کے بارے میں عافیت عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جامع صغیر میں ہے جس نے کھانے کے بعد پلیٹ چاٹ لی اور پھر انگلیاں چاٹ لیں، من لعق الصحفۃ ولعق اصابعہ اشبعہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھیں گے بھوک سے اور پیٹ بھر کر رزق عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، جی یہ دیکھیں کیسے آداب ہیں، مواعظ ہیں، حکم ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے طریقے کے بیان ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، پہلے کی طرح جب چاہو جس وقت چاہو استفسار کر سکتے ہو۔